اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل، آپ کی دوست۔ اچھا جی، آج کا جو دور ہے نا، ظلم بہت حد سے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ معاشرے میں ایک عجیب افراتفری ہے اور لوگ ایک دوسرے کو فائدہ دینے کے بجائے نقصان دینے کا سوچتے رہتے ہیں، کہیں جانی، کہیں مالی، کہیں ویسے ذہنی اذیت دینا، یا اگر ایک کمزور ہے جو طاقتور ہے وہی سمجھتا ہے نعوذ باللہ، وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھتا ہے اور اس پہ کمزور پہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیتا ہے، خواہ وہ رشتہ داری میں ہو، خواہ وہ ایک مرد اپنی بیوی پہ کرے کمزور سمجھ کے، خواہ وہ آپ کے رشتہ دار، بزنس پارٹنرز، آپ کے ارد گرد کا معاشرہ، آپ کے معاشرے کے لوگ، یا ایسے لوگ جن سے آپ کی ایک تعلق داری ہوتی ہے لیکن ان کو بزنس پارٹنرز ہوتے ہیں، کام میں، محلے میں، یا خود کو کوئی بہت بڑا بدمعاش سمجھتا ہے یا دوسرے کو کمزور سمجھ کر وہ اس کو اذیت دیتا ہے، ڈرانا چاہتا ہے، کسی مظلوم کو اس کی جان کا دھمکی دینا، یہ کرنا سم ٹائم۔ اور ہمارے ادارے ایسے ہیں کہ اس طرح ہمارا معاشرے کا سسٹم ایسا ہے کہ جو اتنا مددگار نہیں ہے غریب کے لیے، کمزور کے لیے۔ ایسے میں ہم ایک بات بھول جاتے ہیں کہ جو ہمارا رب ہے، اور ہمارا رب غفور الرحیم بھی ہے، اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں، اس کے 99 نیمز ہیں، جو اس کے نام ہیں اس میں اس کی تمام خوبیاں موجود ہیں، اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے اگر آپ پڑھیں یا سمجھیں یا بیک گراؤنڈ میں جائیں یا عالموں کو یا پیغمبروں کو یا صحابہ اکرام کی حدیث سمجھیں، تو اس پہ انسسٹ کیا گیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی جس روپ کی ضرورت ہو، جو آپ کی اس سے ڈیمانڈ ہو، یا آپ جو اسے دعا کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو اس خاصیت کے نام سے پکاریں۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں، ہمارے لوگوں میں انسانوں کا ڈر تو ہوتا ہے، لیکن ہم جو سب سے بڑی ذات ہے، جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، ہم اس کو بھول جاتے ہیں، ہم اس کو سب سے ایزی لیتے ہیں۔ ہم ایک پولیس والے سے تو ڈریں گے، یا کسی ایسے بڑے سیاستدان سے تو ڈریں گے کہ ہمارا کچھ بگاڑ نہ دے، ہم سچ بولیں گے تو یہ ہمیں بھگتنا نہ پڑے، ہم یہ کہ وہ ہمارا اچھا، اکثر میں نے لوگوں کو، کیونکہ میں پولیٹیکل پرسن بھی ہوں، تو ہماری جب بھی بات ہوتی ہے نا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، آپ معاشرہ چینج نہیں کر سکتے، ہمیشہ سے ایسا ہے نا، ساری طاقتور پاورز ایک طرف ہیں، آپ ایک طرف ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ویسے کیسے ہو سکتا ہے۔ تو میں اکثر سن کے ان کی بحث نا، میں کہتی ہوں مجھے ایک بات بتائیں، آپ کو اللہ کے بڑے ہونے پہ، اللہ کے طاقتور ہونے پہ اور اللہ کے مالک ہونے پہ کوئی شک ہے؟ کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ پاور ہے، یہ سپر پاور ہے، نعوذ باللہ یہ دنیاوی پاور ہے، یہ محکمہ ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، یہ دنیا کا بڑا ملک ہے امریکہ، یہ آپ کو ہلنے نہیں دے گا، یہ کر دے گا، آپ بے بس سے آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ میں کہتی ہوں آپ لوگوں کے ایمان کو کیا ہو گیا؟ ان سب سے بڑی ایک پاور ہے، اور وہ میرے اللہ کی ہے، میرے رب کی ہے، اور وہ مالک ہے، اس کو کسی دوسرے تیسرے ساتھی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کن فیکون کہتا ہے اور ہو جاتا ہے، اور وہ ایک اشارہ، اس کا اشارہ کیا، اس کی ایک جب چاہے وہ جس کو آباد کر دے، جس کو چاہے تباہ کر دے، جس کو چاہے وہ زندہ کر دے، جس کو چاہے وہ مردہ کر دے، جس کا تکبر چاہے ایک منٹ میں توڑ دے، جس کو چاہے وہ ہاتھی والوں کی کہانی تو سنی ہے آپ نے کہ چھوٹی چھوٹی ابابیلوں کے چونچوں کے چھوٹے چھوٹے کنکروں سے ہاتھیوں کی کو ادھیڑ کے رکھ دیا تھا۔ تو یہ اللہ اپنے معجزات دکھاتا ہے، اور ہم پتہ نہیں کیوں بلیو کرتے ہیں اور دنیاوی چیزوں سے قدر متاثر ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں نہیں جی ہمارے بس جس کے پاس بندوق ہے یہ مجھے گولی مار سکتا ہے، یہ پیسے والا ہے یہ مجھے زیر بار کر سکتا ہے، یہ طاقت والا ہے اس کے پاس پاور ہے یہ کر سکتا ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے،
کہ آپ یہ سمجھتے ہیں، دیکھیے 3 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی، آپ کا رزق، آپ کی عزت و ذلت، اور آپ کی موت اور زندگی۔ پھر کس چیز کا ڈر ہے؟ رازق تو اللہ کی ذات ہے، کوئی آپ کا رزق نہیں چھین سکتا۔ عزت و ذلت بھی اللہ کی طرف سے ہے، کوئی آپ کو نہ دے سکتا ہے نہ آپ سے لے سکتا ہے۔ اور موت اور زندگی کا مالک تو وہ ہے، تو پھر ڈرنا کس چیز کا ہے؟ اس لیے ایسے چیزوں سے نبٹنے کے لیے، ایسے حالات سے نبٹنے کے لیے، ایسے لوگوں سے نبٹنے کے لیے جو آپ کو ڈراتے ہیں، ہراساں کرتے ہیں، جو آپ پہ ظلم کرتے ہیں، اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں آج کہ آپ کے رب کا ایک نام ہی کافی ہے۔ بڑے معجزات دیکھے ہوں گے آپ نے، اس نام کا بھی معجزہ دیکھیے گا، اس نام کی کرامت بھی سنیے گا کہ اس کو جب اس کی اس خوبی کی، اس خاصیت کے نام سے پکارا جائے تو وہ اپنی اسی خاصیت کے ساتھ تمہیں جواب دیتا ہے۔ وہ پروٹیکٹر ہے، جب آپ کو پروٹیکشن کے لیے بلاؤ گے وہ پروٹیکشن کرے گا، جب جواب دینے کے لیے بلاؤ گے تو وہ جواب بھی دے گا، جب رحمت کے لیے بلاؤ گے تو وہ رحیم بن جائے گا، رحمان بن جائے گا۔ لیکن جو میں آپ کو آج وظیفہ بتانے جا رہی ہوں وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن پہ لوگ، پیسے والے، طاقتور لوگ، ارد گرد کے لوگ، آپ کے گھر میں ایسے حالات، خاندان میں ایسے مسائل جو آپ کو نقصان دے رہے ہیں، مسلسل نقصان دے رہے ہیں، آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، آپ کے حق میں برے ہیں، اور آپ میں مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہے۔ آپ نہیں سمجھتے آپ ان کی بدمعاشیوں کا، ان کا غنڈہ گردیوں کا، ان کی نیگیٹو پاورز کا، ان کے اس آپ کو تکلیف دینے والے عمل کا مقابلہ، آپ اپنے آپ کو جسمانی طور پہ کمزور سمجھتے ہیں، طاقت کے طور پہ کمزور سمجھتے ہیں، فائنینشلی کمزور سمجھتے ہیں، لیکن آپ کے پاس ایک ایسا طریقہ کار، ایک ایسا میں آپ کو ہتھیار دے رہی ہوں، اس کے ذریعے آپ اپنے طاقتور سے طاقتور دشمن کو انشاءاللہ ایک ہی رات میں اڑا کے رکھ دیں گے۔ ایک ہی رات، انتظار نہیں کرنا پڑے گا آپ کو کئی دنوں کا، مہینوں کا، ایک رات، ایک ہی دفعہ آپ میرے رب کو جب پکاریں گے اس نام سے جو میں آپ کو نام بتانے جا رہی ہوں، تو آپ دیکھیے گا کہ صبح ہوتا ہی آپ کے دشمن کیسے زیر و زبر ہوتے ہیں، اور آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کتنے طاقتور ہیں، اور آپ کے ساتھ سب جہانوں کا بادشاہ اور سب سے زیادہ طاقتور ہستی ہے۔ وہ ہے وظیفہ، دل تھام کے سنیے اور اس پہ یقین سے سنیے کہ یہ آپ کے ہر دشمن کو نیست و نابود کرنے کے لیے کافی ہے۔ رات سونے سے قبل آپ عشاء پڑھ کر رات سونے کے سے قبل جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کا دشمن ہے، جو آپ کو برائی چاہتا ہے، جو آپ کو پریشان کرتا ہے، جو آپ کے لیے مسئلے کریٹ کرتا ہے، آپ اس کو ایک ہی 4 بار آپ نے پکارنا ہے اپنے رب کو، وہ دعا مانگ کے اس کے اپنے دشمن کے لیے، وہ نیت کر کے، القہار 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 القہار، اور یہ دعا کر کے جس کام کے لیے آپ دعا چاہ رہے ہیں، جس دشمن سے آپ اللہ کا غیظ و غضب چاہتے ہیں، آپ وہ دعا کر کے اس کی صفت کے ساتھ جب دل سے پکاریں گے تو پھر میرا رب بتائے گا کہ مظلوم پر ظلم کرنے والا، بے قصور کے ساتھ زیادتی کرنے والا، طاقت کے بل پہ اکڑنے والا، تکبر کے ساتھ لڑنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ صبح اٹھے گا تو اس کے لیے انشاءاللہ دنیا نہیں ہوگی۔ جیتے رہیں، سلامت رہیں، اللہ